دین اداس نہیں، شہداء کو وہ زندگی ہے نصیب، شہداء کو زندگی ہے نصیب، موت جس زندگی کے پاس نہیں، لشکر شاہ دین اداس نہیں، ہوش قاسم کی جنگ نے کھوئے، ہوش قاسم کی جنگ نے کھوئے، پھر سرے سعد کے حواس نہیں، لشکر شاہ دین اداس نہیں، ظہر تک کچھ تھے شاہ کے رفقا، ظہر تک کچھ تھے شاہ کے رفقا، عصر کے وقت کوئی پاس نہیں، لشکر شاہ دین اداس نہیں، دل سے یہ باتیں کرتی تھیں صغرا، دل سے یہ باتیں کرتی تھیں صغرا، شاہ آئے سفر سے آس نہیں، لشکر شاہ دین اداس نہیں، یوں لٹے شہ کے بعد اہل حرم، یوں لٹے شہ کے بعد اہل حرم، ایک چادر کسی کے پاس نہیں، لشکر شاہ دین اداس نہیں، رن میں اصغر کو لے چلے ہیں حسین، رن میں اصغر کو لے چلے ہیں حسین، چھاؤں تیروں کی ان کو راس نہیں، لشکر شاہ دین اداس نہیں، قبر اصغر پہ ماں یہ کہتی تھیں، قبر اصغر پہ ماں یہ کہتی تھی، کیوں میری جان اب تو پیاس نہیں، لشکر شاہ دین اداس نہیں، قبر تنہائی اور علی اصغر، قبر تنہائی اور علی اصغر، ماں بہن کوئی آس پاس نہیں،
کرے شاہ دین اداس نہیں، آل و قرآن پہ ہے بنا حامد، آل و قرآن پہ ہے بنا حامد، اپنا ایمان ہے اساس نہیں، لشکر شاہ دین اداس نہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، بارئ الخلائق اجمعین، الصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد، والصلاة والسلام على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في كلامه المجيد وفرقانه الحميد وهو أصدق الصادقين، بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين۔ اللهم صل على محمد وآل محمد۔ قابل احترام اکرام مومنین اور مومنات، قریبی امام بارگاہ قرآن پور، آج مجلس اعلیٰ سلسلہ شہادت امام سامع الحجج ہو رہی ہے، اور آج اور کل کی تقریر کا عنوان شخصیت امام رضا علیہ السلام۔ اللهم صل على محمد وآل محمد۔ سب سے پہلے تو یہ سماعت کر لیجئے کہ ہمارے ائمہ اطہار زمانے کی نیڈ کے اعتبار سے اپنے علم کا اظہار فرماتے ہیں، یا یوں کہوں کہ جس زمانے میں جتنی ڈیمانڈ اتنی انہوں نے سپلائی، اس لیے کہ حضرت علی علیہ السلام کے دور میں مقابلہ تھا مشرکین، کفار، قریش اور جیوش سے۔ انہوں نے جہاں علم میں لوگوں کی تشنگی کو سیراب کیا، وہیں پر انہوں نے شجاعت دکھائی تاکہ اسلام کا رعب و دبدبہ پوری دنیا کے اوپر پیدا ہو۔ امام حسن مجتبی علیہ السلام کے دور یہ سمجھایا گیا کہ ہر جنگ، ہر میدان جنگ ہی سے نہیں جیتا جاتا، بلکہ صلح سے بھی میدان جیتے جاتے۔ سید الشہداء کے دور یہ سمجھایا گیا کہ اصولوں پر سودے بازی نہیں ہو سکتی، اور ہمارے چوتھے امام نے دعا اور گریے کے ذریعے یزیدیت کی محل مسمار کر دیا۔ پانچویں امام نے علوم انبیاء کو پبلک کر دیا۔ چھٹے امام نے یونیورسٹی کی ابتدا رکھ کے ہمیں یہ بتایا کہ جب دشمن آپس میں لڑ رہا ہو تو تم اکیڈمک اپروچ کے ذریعے لوگوں تک اپنا پیغام پہنچاؤ۔ اور کیونکہ ایک غصے والا موسیٰ سابقہ امتوں میں گزر چکا تھا، ایک حلیم موسیٰ اس امت سے بھیجا گیا جسے کاظم کہا۔ اور جس امام کا تذکرہ آج کرنا ہے، اس امام کا مشہور لقب رضا، یہ رضا نہیں ہے، یہ رضا۔ جی ہاں، عموماً لوگ اپنے نام کے ساتھ RAZA لکھتے ہیں، یہ درست نہیں، عربی میں رضا لفظ نہیں ہے،
رضا امام علی ابن موسیٰ رضا سلام اللہ علیہ محمد ہمارے 8ویں امام کی شخصیت کے چند پہلو ہیں. ایک تو شخصیت کا پہلو یہ ہے کہ ان کے معجزات کا تذکرہ کیا جائے, ان کے علم, حلم, کردار, تقوی, زہد, تلاوت قرآن, ریاضت, عبادت, تہجد کا تذکرہ کیا جائے. اور اس کے ساتھ جو اہم تذکرہ امام کا ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے اماموں میں یہ پہلے امام ہے کہ جنہوں نے میڈیا کا صحیح استعمال کیا, کیونکہ باقی ائمہ کو اپرچونٹی نہیں ملی. اگر انہیں بھی موقع میسر آتا تو وہ بھی استعمال کرتے. یعنی ریسورسز ہوں ظالموں کے اور وکالت ہو مظلوموں کی. ظاہر سی بات ہے کہ امام علیہ السلام جب ولی عہد بن کے گئے ہیں تو ہارون الرشید کے مقصد کو تھوڑی پروموٹ کر رہے ہیں, پروموٹ تو محمد مصطفیٰ کا مقصد ہو رہا ہے. یہ ایک ہمارے لیے درس ہے کہ ہمارے لوگ بعض اوقات اموشنل ہو جاتے ہیں. ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ ہر امام نے ڈفرنٹ طریقے سے تبلیغ کر کے ہمارے ڈفرنٹ حالات میں ہمیں زمانے کے ساتھ نمٹنے کا طریقہ. جیسے ہمارے 8ویں امام نے ولی عہدی اس لیے قبول کی کہ جو مکتب اہل بیت ڈیفیم ہو چکا تھا بنی امیہ اور بنی عباس کے دور میں, اینٹائی ڈیفیمیشن موومنٹ چلائی جائے. اور یہ اس وقت تک موومنٹ چلائی نہیں جا سکتی جب تک ہم پارٹ آف سسٹم نہ بنے, نظام کا حصہ نہ بنے. آئسولیٹ رہ کر ہم اینٹائی ڈیفیمیشن موومنٹ چلا نہیں سکتے. وہ کام آج ہم نے کرنا جس سے ہم عموماً غافل نہیں کر رہے. میں عموماً کہتا ہوں کہ ہمارے مخالفوں نے معاویہ سے سیکھ لیا, ہم علی سے سیکھ لیا. جی ہاں, حقیقت کر رہا ہوں میں. جب وہابیزم کا ڈاؤن فال ہوا تھا میری توقع یہ تھی کہ شیعہ وائٹ ہاؤس, کانگریس, سینٹ میں پہنچ جائے. اور آپ نے دیکھا اتنا عرصہ گزرنے کے باوجود شیعہ کوئی وہ مقام پیدا نہیں کر سکا جو اسے کرنا چاہیے. لہذا امام علیہ السلام کی یہ سیرت میرے اور آپ کے لیے ایک مشعل راہ کہ آپ نے اپنے ائمہ کی وکالت کرنی ہے, بے شک ریسورسز ظالم کے استعمال کیوں نہ کریں. جب آپ مائک یوز کرتے ہیں کسی بھی کمپنی کا بنا ہوا ہو, آواز تو آپ کی پہنچاتا ہے, کمپنی کی تو نہیں پہنچاتا. تو یہ سیکھنے کی کوشش کی جائے کہ مائک یوز کریں بے شک دشمن کا, آواز تو آپ ہی کی. یہ ہمارے امام نے ہمیں سکھایا. ذرا سا تذکرہ امام علیہ السلام کی سیرت پاک کا بھی ہو جائے. مثلا جناب شیخ المحدثین نے لکھا کہ عادات و اطوار امام کے لیے شامل تھا کہ کبھی بھی کسی محفل میں قہقہا مار کے ہنستے ہوئے امام کو اور پاؤں پھیلا کے کبھی امام نہیں دیکھا. وہ لکھتے ہیں شیخ عباس قمی کہ پوری زندگی میں امام نے کسی کی بات کاٹ کے بات نہیں. ہمارے یہاں آپ نے دیکھا ہوگا صبر ہے ہی بولے ہی جانا اور بار بار کہیں گے قطع کلامی بات. یہی ہمارے اہل بیت کے تعلیمات کے خلاف. جی ہاں, اس لیے تو سرکار ارشاد فرماتے ہیں رب اعتذار ولا عبرت. بہت ساری معذرتیں تو ہیں مگر عبرت کوئی پکڑتا ہے. اور پھر ہمارے سرکار کا ایک ارشاد عجیب ہے, فرماتے ہیں کہ تم اتنی غلطیاں ہی کیوں کرتے ہو کہ بار بار تمہیں معذرت کرتے ہو. یعنی آپ دیکھ رہے ہیں کہ جچے پورے الفاظ یوز کریں. یہ ہمارے امام رضا علیہ السلام کا درس ہے, یہ ایجوکیشن ہے ہمارے امام. ایک شخص ہے جو دشمن کا اپوائنٹڈ ہے, جو مدینہ سے خراسان امام کو لے آیا. مامون کے پاس جب وہ پیش ہوا تو اس نے امام علیہ السلام کی تعریف کرنا چاہیے. تو مامون نے کہا کہ ایسا ہے کہ تم ذرا پبلک نہ کرنا اس تعریف کہ
क्योंकि मैं चाहूंगा कि इब्ने हम की तारीफ में अपने जबान से भरे मजमे में करूँ, कहीं बात पब्लिक में हो जाए छोटी छोटी जगहों पर। ये भी एक फजाइल छुपाने का तरीका होता है। बहरहाल जब उसने पूछा मामून ने कि ये बताओ कि तुम जो लेकर आए हो मदीना से यहां तक और तुम्हें मैंने स्पाई बना के भेजा जासूसी करना, तो तुम अपनी डायरी बताओ। तो उसने दुश्मन ने ये कहा, सुनिए, उसने कहा कि मैं क्या डायरी बताऊं, इबादत और रियादत और क़राअत कुरान के अलावा तो मैंने कुछ देखा है। इंसान का किरदार ऐसे बुलंद हो कि दुश्मन अगर जासूसी करना नहीं चाहे तो सिवाय खैर की कोई जासूसी करना। ये हमारे इमाम इस्लाम ने तरीका बताया। अब यहाँ पर ये भी सुन लीजिए कि इख्तिलाफ जरूर है रिवायतों में कि 30,000 थे या 40,000 थे या 20,000 थे, 10,000 भी, बहरहाल इख्तिलाफ है, मगर ये तय है हजारों में नरेटर्स खड़े थे जब सरकार गए हैं मर्द में, हजारों, कम से कम हजारों में से थाउजेंड्स में रावी, हाथ में कागज पकड़े हुए, हाथ में कलम पकड़े हुए कि आज क्योंकि नबी का लाल आ रहा है, नबी का बेटा आ रहा है, हमारी सरजमीन पहली मरतबा कदम रंजा कर रहा है, देखें कि नबी का तरीका कैसा था तबलीग का। और सारे रावी मुंतज़िर हैं कि देखिए सबसे पहला एक्शन क्या होता है इनकी आमद का। जैसे वहां तशरीफ ले गए तो हजारों रावियों के सामने सरकार ने हदीस से सिलसिलतुल ज़हब, ये वो हदीस है कि अगर दीवाने पे पढ़ी जाए तो वो सही होगा। जी हाँ, ये अजीब है, ये आजमूदा चीज है। अलबत्ता ये मैं बता दूं, असल जो अल्फाज है इमाम के वो बहुत कम मिलते हैं, ये वजह है कि असल नहीं है। अगर असल अल्फाज आपको मैसर हो जाए, हकीकतन जो हदीस से सिलसिलतुल ज़हब है, तो दुनिया की कोई ऐसी बीमारी नहीं कि जो एक मरतबा पढ़ने से। मैंने आजमाइश के तौर पर लिखकर उन 5 जोड़ों को भी दिए कि जिनके बारे में यह तय था कि उनकी औलाद नहीं हो सकती, अल्हम्दुलिल्लाह एक मरतबा लिखने से उनकी औलाद, यही हदीस से सिलसिलतुल ज़हब। और मैंने एक आजमाइश भी की है एक दीवाने की, अल्हम्दुलिल्लाह वो ठीक हो। तो ये एक ज़ाफ़रान के साथ उन्होंने हम उसे लिखते हैं और वो खाली हम मरीज को पिलाते। आपके लिए मैंने इसलिए भी बयान कर दिया कि यही मजालिस हैं जिनसे इंफॉर्मेशन और इंफॉर्मेशन दोनों का काम होना चाहिए, ताकि आप जब तशरीफ ले जाएं और मैंने आपके 40-45 मिनट लिए हो तो कोई गिफ्ट भी लेके आए। कोई भी परेशानी आपको हो, आप हदीस सिलसिलतुल ज़हब को, यही जो मैं अब बयान कर रहा हूँ वो पूरा सिलसिला मैं बयान नहीं करूंगा, वो बाद में आप दिखा सकते हैं, मगर जो अल्फाज हैं उस हदीस के सिलसिला और है, हदीस और है, ये जरा ये भी समझने की जरूरत है। सिलसिलतुल ज़हब और है, हदीस और है। हदीस में बयान कर रहा हूँ, सिलसिला में बयान नहीं कर रहा हूँ, कहने में छाप दिया। तो हजरत इमाम अली इब्न मूसा सलाम जब वारिद हुए तो मर्द में तो हजारों रावी खड़े हैं कि ये नबी का बेटा जो आ रहा है, ये पहला इसका एक्शन क्या है, इसकी पहली गुफ्तार क्या है, हम लिखेंगे। जैसे ही सवारी पहुंची मर्द तो इमाम अलैहिस्सलाम ने पहला जुमला इरशाद फरमाया। पहले तो वो इससे सुना कि मैंने ये अपने बाबा से सुना, मेरे बाबा ने अपने वालिद से सुना है, उन्होंने अपने वालिद से सुना है, अपने वालिद से सुना है, सिलसिला पहुंचा सरकार खत्म मरतबत तक। उन्होंने जिब्रील से सुना है, जिब्रील ने अल्लाह से सुना है, और वो जो मेरे आबा और अजदाद ने मासूम हवालों से सुना है वो आज मैं मर्द में बयान कर रहा हूं। और है क्या इरशाद फरमाया, कलिमतु ला इलाहा इल्लल्लाह हिस्नी। ला इलाहा इल्लल्लाह का मतलब अल्लाह फरमाता है मेरा कला। जैसे ही इमाम ने ये जुमला कहा उन्होंने कागज और कलम रख दिया। अब यहां पर एक चीज आप सोच लीजिए कि इमाम ने एक बहुत बड़ा दर्द दिया है मुझे और आपको कि इमाम अलैहिस्सलाम ने यहां आकर अपने आबाओ अजदाद के तज़किरे के बाद किस शय का जिक्र किया, तौहीद रब, और जो कीजिएगा अल्लाह की तौहीद, अपने आबाओ अजदाद की गवाही से
توحید رب، یعنی ہمارا کام ہے اللہ کو پروموٹ کرنا. اب حل جزاء الاحسان الا الاحسان کے تحت اللہ کا کام ہوگا ہمیں پروموٹ کرنا. یہ ہم نے ائمہ سے سیکھا. کلمۃ لا الہ الا اللہ حسن کلمہ رکھنی ہو. سرکار نے کہا تم نے جلدی کی، ابھی حدیث مکمل نہیں. یہی غلط فہمی ہے امت مسلمہ میں المیہ. یہ آج میری بات سن لیجیے، کیونکہ جلد باز ہے لہذا فوراً بریکٹ ختم کرنے کا رواج ہے. امام فرماتے ہیں ابھی نہیں، ابھی اور لکھو کلمۃ لا الہ الا اللہ حسنی فمن دخل حسنی امن من عذاب. کلمہ لا الہ الا اللہ میرا قلعہ ہے. حدیث قدسی ارشاد رہا یہ میرا قلعہ ہے اور جو میرے قلعے میں داخل ہو گیا وہ میرے عذاب سے بچے. انہوں نے سمجھا اب تو ظاہر ہے کہ مکمل ہو گئی. پھر قلم رکھنا چاہ امام نے کہا بھی نہیں. ولیکن بشرطها وشروطها. ولیکن بشرطها وشروطها. کلمہ لا الہ الا اللہ میرا قلعہ ضرور ہے، جو میرے قلعے میں آ جائے گا عذاب سے بچ جائے گا، مگر شرط و شروط کے ساتھ. کتاب یہ ہے حوضہ علمیہ کی اسٹڈی. بشرطها و شروطها. شرط ہے سنگولر، شروط ہے پلورل. اگر آپ 100 کہیں تو 99 اس کے اندر ہے اور ایک بھی ہے. آپ کو الگ سے ایک کہنے کی ضرورت نہیں ہوتی. اب ان سے بہتر عربی کون جانتا ہے؟ آپ ذرا صرف و نحو کے پوائنٹ آف ویو سے، گرامر کے پوائنٹ آف ویو سے امام سے پوچھیے تو صحیح کہ سرکار اگر شروط کا ذکر کرنا ہے تو شروط کہیے. شرطها و شروطها کیوں کہا؟ جب نہیں امام جواب دے رسالت ہے سنگولر، امامت ہے پلورل. اللہ اکبر. ولیکن بشرطها یعنی محمد رسول اللہ. وشروطها یعنی علی و ابناء المعصومین. اب پھر جلد باز بڑی ہے کون؟ امت مسلم بڑی جلد باز. پھر کرم رکھنا چاہو. سرکار نے کہا تم جلد بازی کیوں کرے؟ ابھی اور سنو. وَعَلَىٰ مِن شُرُوطِهَا. جو کہہ رہے ہیں کچھ اور میں ان شروط میں ہوں. یعنی عذاب سے اس وقت تک بچ نہیں سکتے جب تک رسالت و امامت پر مکمل ایمان. یہ ہے وہ حدیث جو پہلی حدیث امام کے دہن مقدس سے شہر مکہ میں. ہزاروں قافلے آتے تھے، ہزاروں مبلغ آتے تھے. کبھی ایسے نہیں ہوا کہ کوئی پاؤں کی ٹھوکر مارے تو چشمہ ابلا. آج بھی وہ پانی موجود ہے. آپ توجہ فرمائیں، آج وہ پانی موجود ہے اور اللہ تعالیٰ آپ کو لے جائے. آپ جائیں، گئے ہوں گے بعض اکثر لوگ دیکھا ہوگا وہاں. آپ ذرا آج میری ایک بات نوٹ کرنا. اللہ آپ کو مکے لے جائے، جو حضرت ابراہیم کے نقش قدم ہے وہ گولڈن کیس اس کی پکچر لیجیے. اور پھر یہاں پر جو حضرت کے قدم ہے صوبہ خراسان کے اندر، ان کی پکچر لیجیے گا. 100% اتنا ہی حجم ہے پاؤں کا. اور یہی وجہ ہے کیونکہ اللہ جو اپنا قانون ہے اسے چینج نہیں کر سکتا. لن تجد لسنت اللہ تبدیل ولن تجد لسنت اللہ تحویل. اللہ تبدیل و تحویل رکھتا ہے. یعنی حضرت ابراہیم کے بھی پاؤں کا حجم اتنا ہی اور سامن الحجج سے پاؤں کا بالکل پیمائش اتنا. یہ میں جو باتیں عرض کر رہا ہوں میں بالکل 100% ایکوریٹ انفارمیشن آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں. یہ سچ بات اس کی بڑا سا میں سوچتا رہا سرکار کے اس قدم گاہ سے کھڑے ہو کہ وہی نشان قدم ابراہیم کا وہی. پہلی تو بات یہ ہے کہ یہ بھی آج سن لیجیے کہ سوائے اس خاندان کے کائنات میں کسی کا نشان قدم دکھا دیجیے. سمجھے کسی کا
یا انہی کا بیت اللہ والوں کا ہے یا اہل بیت والوں کا ہے اور کسی کا ہے یعنی ان کے قدم پتھر میں گڑ سکتے ہی نہیں. کل انشاءاللہ حسینیہ کی تقریر میں جب ذکر کروں گا سرکار کے ناقہ کا تو میں وہاں بیان کروں گا کہ حضور جس ناقہ پہ سوار ہوا ہے اس کا نشان پا بھی آج شام میں موجود ہے. جی وہ بڑا معجزہ ہے, میریکل ہے, جس کو میں کل انشاءاللہ حسینیہ میں عرض کروں گا حضرت مطالب کی شان کی بات میں. مگر آج مجھے یہاں یہ عرض کرنا ہے کہ وہ نشان قدم یا خرید کا ہے یا سامن کا ہے. تو اب کوئی ریزمبلنس تو ہونی چاہیے نا ان دو شخصیتوں. تو میں یہ سمجھا ہوں کہ جب اس کعبہ پر ابرہہ نے حملہ کیا تھا تو ابابیل آئے, اور جب سامن الحجج کے روضے پر حملہ ہوا تھا تو تبس کی ریت کے ذرے ٹکرا گئے. سمجھے نہیں آپ؟ اللہ اکبر. تبھی تو کہا گیا ہے کہ آپ اگر امام کی زیارت کریں تو 3 حج کے برابر امام رضا علیہ السلام کی زیارت. ایسے تو نہیں کہا گیا. ایک جملہ اور سنوں گی اور میں سبب کروں گا شروع کریں انشاءاللہ, یہی سے کنٹینیو کریں گے. ایک صحابی ہے وہ کہتے ہیں کہ میں خراسان میں جب سرکار آئے تو میرا ایک بیسمنٹ تھا, جیسے یہ آپ کا بیسمنٹ ہے ایسا ایک میرا بیسمنٹ تھا, اور میں نے ایک رات پہلے خواب دیکھا کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تشریف لائے عالم خواب میں بیسمنٹ میں ختمی مرتبہ آئے, اور انہوں نے آ کر مجھے 18 دانے حرمت دی, 18 دانے, اور مجھ سے کہا کہ یہ تم لے لو, یہ ہمارا تحفہ, اور ساتھ یہ بھی کہا کہ تم 18 سال مزید زندہ رہو. اگلے روز وہ کہتے ہیں, وہ راوی کہتا ہے میں حیران ہوا, وہی شکل, وہی امامہ, وہی آواز, وہی پیشانی, وہی چہرہ, امام رضا. وہ جو خواب میں دیکھا تھا 100% وہی بھولیا, اور جیسے ہی آئے بیداری کے عالم میں انہوں نے آتے ہی مجھے 18 خرمے کے دانے دیے. تو میں نے فوراً کہا کہ سرکار ضد لینا, تھوڑا سا اور دے دیجیے. فرمایا لو زاد جدنا رسول اللہ لذلنا کا, اگر نانا نے زیادہ دیے ہوتے تو آپ نے دیکھا ملاحظہ فرمایا آپ نے اپنے 8ویں امام کا کہ جو چیز خواب میں نبی نے اس کی تعبیر 8ویں امام. اور ایک اور راوی یہ کہتا ہے کہ میں بیت الشرف پہ حاضر خدمت ہوا. میں جب وہاں پہنچا تو امام نماز کے لیے وضو فرما چکے تھے اور سجادے پہ کھڑے. جیسے ہی میں پہنچا میں نے کہا امام نماز ختم کرے تو میں گفتگو کروں. امام علیہ السلام نے رات کی تاریخی تھی, اور امام علیہ السلام جیسے قنوت کے لیے ہاتھ بڑھاتے ہیں تو میں نے دیکھا کہ یہ 10 انگلیاں نہ تھی, یہ 10 نور کی شمعیں, جن کا نور آسمان سے باتیں کر رہا. اور جیسے ہی پھر امام نے اللہ اکبر کہہ کے ہاتھ نیچے رکھے تو کوئی شعا مجھے نظر نہ آئی, کوئی شمع نظر نہ آئی, کوئی نور نظر نہ آئی. اب یہ ہے روایت, یہاں تک کیوں لگ رہا تو ختم ہو گئی. اب یہاں میرا حاشیہ یہ ہے کہ کیونکہ یہ بنے ہوئے ہیں نور کے اور آئے ہیں پیکر بشری میں, یہ ادھر جاتے ہیں تو پورا نور بن جاتے ہیں, ادھر آتے ہیں تو بشر بن جاتے. آپ کو یہ پریشانی نہیں ہوگی کہ یہ ادھر نور ہے نور, یہ آئے ہیں پیکر بشر سے تو ادھر آتے ہیں, نیچے آتے جائیں تو یہ بشر کے پیکر میں آتے جاتے ہیں, اوپر چلے جائیں تو یہ نور بنتے. یہی وجہ ہے کہ ایک روایت وہاں بیان کی, دوسری یہاں سن لیجیے, اور کل سے میں آپ کو مناظرہ سناؤں گا امام جو مختلف مذاہب کے ساتھ ہوا ہے. وہ بڑی ڈاکومنٹیشن ہے, آدھے گھنٹے کا مناظرہ ہے. کل اس سے انشاءاللہ اس ٹاپک کو مکمل کر دیں گے. 2 سینگز یہاں سن لیجیے. ایک میں نے وہاں بیان کی
इमाम अलैहिस्सलाम की से, और दो मैं जो उनके इरशादात हैं वो इस मजलिस को बयान करके इजाजत चाहता हूँ। वहाँ जो बयान किया वो तो ये था कि इन अल्लाह यबग़ज़ुल क़ीला वल क़ाल, अल्लाह लायानी गुफ्तगू से बुग़्ज़ रखता है। क्योंकि हम अगर इमाम की मजलिस में आए हैं तो कम अज़ कम ये होना चाहिए, जैसे हम अगर वेडिंग से जाते हैं तो हमारे कपड़े बता देते हैं कि हम फ्यूनरल से नहीं आ रहे, फ्यूनरल से जाते हैं तो हमारे कपड़े बता देते हैं, हुलिया बता देता है कि हम वेडिंग से नहीं आ रहे हैं। हम जब इमाम से मजलिस करके जाएं तो हमारा किरदार बताए कि हम इमाम रज़ा की मजलिस। दूसरा इरशाद यहाँ सुनिए सरकार का, ये इस काबिल है कि आज आप इस हदीस पढ़ें, मुजावलतुल अशरार तूरिसु सूअ-ज़न्न बिल अखलाक। फरमाते हैं लोगों, शरारती लोगों के साथ उठना बैठना न करो, शरीफ लोगों के साथ। क्यों? इसलिए कि शरारतियों के साथ तुम्हारा उठना बैठना शरीफों के बारे में तुम्हें बदगुमान है। मैं समझता हूँ अगर यही एक सेंग ही आज लेके हम चले जाएं तो यही काम कि अपने 8वें इमाम के इरशाद पे चलते हुए शरारतियों में नहीं बैठ। देखिए हमारे यहाँ जितने गुनाह आज हो रहे हैं वो शरारतियों में बैठने की वजह से हो रहे हैं। सोहबत सालेह तुरा सालेह होना और सोहबत तालेह तुरा अल्लाह। आप देखिए नूह का बेटा है, बाबदान निशस्त खानदान नबूवत गुम शो, बुरों के साथ बैठा, नबूवत का खानदान भी बुराई को न रोक सका। कि हमारे लोग जो ओवर कॉन्फिडेंस में आ जाते हैं बाबू का, ये ओवर कॉन्फिडेंस न रखिए। ये शैतान ऐसा जालिम है कि अबुल बशर अव्वल के घर में भी घुस गया और सानी के घर में वहां बेटा, सगा बेटा आदम का, सगे बेटे को आदम के कत्ल कर, पहला इंसान ही। और यहाँ बेटा नबी को पुष्ट दिखा के भाग रहा है। बीवी वो भी मुखालिफ हो, काफिरा हो, लूत की बीवी भी काफिरा हो। जब अंबिया के घरों का ये हाल हुआ तो आप क्या समझते हैं कि ओवर कॉन्फिडेंस में रहेंगे तो बच्चे बैठे समझ जाए? हमें तो स्ट्रगल करनी होगी, खासतौर पर इन मुल्कों। यही हमारे इमाम हमें बता रहे हैं कि मुजावलतुल अशरार तूरिसु सूअ-ज़न्न। कभी भी जिंदगी में शरारतियों के साथ न बैठो। देख लीजिए वो फारसी का शायर कहता है कि सगे असहाब का रूजी चंद बाखूबा निशस्त आदम शुरू। वो असहाब काफ का सग क्योंकि अच्छों के साथ बैठ गया वो इंसानों की तरह जन्नत में जाए। यानी नजिस नेचर को भी अल्लाह ने पाक कर दिया सोसाइटी की वजह से। ये इमाम अलैहिस्सलाम की जो सेंग है इसको हमेशा हमें याद रखना। अब एक जैसे वादा किया था ना वहां मेरे कल एक जहां बयान करूंगा आज, एक कल बयान करूंगा, याद ना? वो सुन लीजिए भी जा सकती। हमारे एक दोस्त थे राजा अब्दुल गफूर जौहर निजामी, मशहूर हो गए शायर अहल। ये बात है सन 80 की। उन्होंने हमें एक कसीदा दिया 20 अशआर का। इस तरह आप 20 कसीदे लिखते हैं। सरकार का, सरकार सामिरुल आइम्मा ज़ामिने आहू। ये ज़ामिने आहू जब हम कहते हैं ना तो इस पर आप समझ लिया करें, हम अपनी आजिज़ी का इजहार करते हैं कि किबला आप इतने अच्छे थे कि आप जानवरों के ज़ामिन थे, क्या आप हमारे ज़ामिन नहीं बने? ये सारी जिंदगी आपकी नौकरी कर रहे हैं। तो उन्होंने मुझे कहा कि ज़ामिन आबू सामिन फजर से, ये इमाम ज़ामिन ज़ाहिर है कि आप माशाअल्लाह उससे बेहतर जानते हैं, इसी इमाम के नाम का है इमाम। और हिफ्ज़ जवाब भी इन्हीं इमाम ने अपने बेटे हजरत जवाब को दिया है। अगर कोई शख्स 2 रकअत पढ़ के वो तावीज़ लिख ले हिफ्ज़ जवाब जो इमाम ने अपने बेटे इमाम मोहम्मद की जवाब को दिया है, तो ये 2 इमामों की गारंटी है कि अव्वल तो हादसा नहीं होगा, अगर हादसा हुआ तो आपको खराश होगा।
یہ چیزیں بھی ان مقیت پہ بیان ہو جانی چاہیے تاکہ تھوڑی سی رغبت لوگوں کو پیدا ہو سکے. تو راجہ عبد الغفور جوہر نظامی شاعر اہل بیت تھے. انہوں نے 20 اشعار کا ایک قصیدہ لکھ کے ہمیں دیا اور انہوں نے ہم سے یہ خواہش کی کہ مولانا یہ قصیدہ آپ کچھ پیسے دے کے سرکار کے روزے پہ پڑھا دیجیے گا. ہم گئے وہاں ہم نے 20 تومان دیے. طالب علم کا زمانہ تھا اور 20 تومان لے کر جو خدام تھا اس نے وہاں پر امام علیہ السلام کا یہ قصیدہ پڑھ دیا. ہمیں بات بالکل ہی بھول گئی. اور اس زمانے میں ڈائری لکھنے کا رواج تھا. کالج سے تازہ نکلے تھے یونیورسٹی سے تو ڈائری لکھا کرتے تھے. ڈائری میں لکھ دیا اور ڈائری ظاہر رہ گئی وہیں. جب پاکستان آئے 2 سال کے بعد تو راجہ صاحب کو ملنے کے لیے گئے. اتفاق سے وہ ڈائری بھی ساتھ لے گئے. حالانکہ 2 سال پرانی ڈائری تھی. راجہ صاحب نے چوم کر کہا چوم کر کہ سرکار میں بڑا شکر گزار ہوں. جس رات کو آپ نے امام تک قصیدہ پہنچایا اسی رات کو سرکار تشریف اور سرکار نے کہا کہ جو قصیدہ تم نے سخاوت حسین کے ذریعے بھیجا تھا وہ ہم تک پہنچ گیا ہے اور ہم تمہارے بڑے شکر گزار ہیں. یہ ان کے بیٹے آج کل نیو یارک میں موجود ہیں. آپ ان سے تصدیق فرما سکتے ہیں کہ یہ واقعہ ایسے ہی ہوا کہ انہوں نے کہا آپ اپنی ڈائری دیکھیے. جب میں نے اپنی ڈائری دیکھی ایگزیکٹ وہ دن تھا کہ جس دن وہاں پر میں نے 20 تومان دے کے وہ قصیدہ پڑھوایا تھا. ان کی ڈائری میں بھی وہی دن لکھا ہوا تھا. امام علیہ السلام خواب میں آئے اور امام نے آ کے شکریہ ادا کیا کہ تم نے اشعار لکھے مجھ تک وہ قصیدہ. یہ واقعہ میں نے اس لیے نقل کیا ہے کہ اگر آپ کوئی چیز امام علیہ السلام تک بھیجتے ہیں تو ظاہر ہے کہ وہ اس کا رسپانس دیتے ہیں. اس کا رسپانس آپ کو ضرور ملتا ہے. ایک واقعہ اور سن لیجیے اور ایک انشاءاللہ کل یہ اس قابل ہوگا کہ آپ لے کے جائیں. میں نے یہ میرا اپنا ذاتی واقعہ سے سن لیجیے. والد نے میرے علاج کروایا. مجھے کافی شدت سے درد ہوتا تھا اس جگہ پہ یعنی دل کے نیچے. بچپن بہت بچہ تھا اس وقت میں. تو ایک روز میرے والد نے کہا کہ بارے رہا یا اسے شفا دے دیں یا اسے سنبھال دیں. جب انہوں نے یہ ظاہر ہے جب انسان کی تکلیف بڑھ جائے لا علاج ہو جائے انسان. تو اس دن میں نے والد سے کہا کہ بلا آج تک ذمہ داری آپ کی تھی آج سے پھر ہماری ذمہ داری ہے. میں نے اس دن امام علی ابن موسیٰ رضا علیہ السلام زیارت آپ پڑھتے ہیں السلام علیکم وہی ظاہر بچہ تھا. میں اس وقت اور تو کچھ علم تھا نہیں. میں نے وہی زیارت پڑھی اور میں مصلی پہ سو گیا. اسی زیارت کو پڑھ آپ بلیو کریں گے کہ میں نے دیکھا عالم خواب میں کہ ایک نور کی الماری اتر رہی ہے اور اس کے نیچے ایک کرسی ہے اور کرسی کے اوپر میرے آج میں امام تشریف فرما اور سیدھا اس مصلی کے پاس آ کے بیٹھ اور مجھ سے نام لے کے کہتے ہیں سخاوت حسین اٹھ. میں نے کہا کہ میں تو بیمار ہوں. تو کہتے ہیں ذرا اٹھ. تو میں تمہارے دل پہ ہاتھ پھیروں. یہاں میرے ہاتھ پھیرا اور مجھے کہتے ہیں تم جلدی ہمارے وطن آؤ. اب جب میں مولانا بن چکا اور وہاں پڑھنے کے لیے گیا تو اتفاق یہ ہے کہ تم کی بجائے جب میں مشرق سے گیا اس دن مجھے ہوا یقین کہ آج تک پھر مجھے تکلیف بھی نہیں ہوئی اور آج تک بھی نہیں ہوئی. آج تک مجھے تکلیف نہیں ہوئی. اور یہ جو امام نے کہا تھا تم ہمارے وطن آؤ گے تو یہی تحصیل علم کے لیے تھا کہ تم ہمارے تو ان ذوات مقدسہ سے جتنا آپ قرب رکھیں گے اتنا مجھ سے زیادہ بے کرم نوازی کریں گے. یہ آج کی ٹوٹل تقریر کی تھیم ہے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو توفیق دے کہ ہم اپنے امام کی شخصیت کو ان کے میسج کو سمجھ سکیں. اور بس تقریر تمام ہوئی. آج ہم نے اس کا ماتم کرنا ہے جو غریب الغربا غریب الغربا کہتے ہیں جو غریبوں کا بھی غریب. عربی میں اور اردو میں غریب کے معنی کا فرق ہے. اردو میں غریب اسے کہتے ہیں جس کے پاس پیسہ نہ ہو اور عربی میں غریب اسے کہتے ہیں جس کا کوئی دوست نہ ہو. کیونکہ یہ ہمارے امام عجم میں دفن ہوئے سارے ہمارے امام عرب میں اس لیے بھی ان کو غریب الغربا.
गरीब बता है, वाकई ये इमाम गरीब बता है। और इन इमाम की खुसूसियात में ये है कि सारे इमाम चल कर इनकी ज़ियारत पे आते हैं। अजीब है ये वाकई इस इमाम की खुसूसियात है, क्योंकि ये गरीब इसलिए एक खुदाम थे, उन्होंने मैंने उनसे खुद पूछा, उन्होंने कहा कि मैंने इसी रोज़े मुबारका पे हर इमाम को देखा। तो मैंने कहा आपने कभी पूछा नहीं कि हर इमाम यहाँ क्यों आता है? कि मैंने एक मरतबा सरकार अमीर से पूछा था कि बोला आप सब क्यों आते हैं यहाँ? उन्होंने कहा था हमारा ये वो बेटा है जो गरीब उस इमाम का आज आपको पालन करना है, उस इमाम का ताबूत करना है कि जो अली की नजर में बड़ी देख रहे हैं। इसलिए वो गरीब और गुरबा है कि कोई बैन करने वाला ना, जब जहर मिली है, जहर हिदायत के मिलने के बाद कोई संभालने वाला कोई न था, जो जिगर के टुकड़े जो कष्ट में आए कोई न था कि जो मैयत को संभाल सकता। इसलिए कि सारा खानदान तो जाहिर है कि वो या तो मदीना में है या एक बहन है कि जो हमेशा आ तो रही है मगर ये कहती हुई आ रही है कि मुझे यकीन नहीं कि मैं भैया को देखूं। अजीजों, जैसा मैंने अर्ज किया, जब जहर का एक जहर में बुझे हुए अंगूर का एक दाना इमाम ने तनावुल किया तो जालिम ने कहा और तनावुल कीजिए। इमाम का बड़ा अजीब गुर्बत का जुमला है, फरमाते हैं अगर तुम्हारा काम एक दाने से होता तो गरीबुल वतन को ज्यादा तकलीफ होता। मगर मैंने आज ही रिवायत देखी है, 3 दाने इमाम अलैहिस्सलाम को खिलाए गए अंगूर के। अजीजों, रावी लिखता है कि अगर एक दाने का चौथा हिस्सा भी खिला दिया जाता तो वो भी शहादत के लिए कम न था। यानी कम से कम आप देखिए, कम से कम 12 गुना ज्यादा इमाम अलैहिस्सलाम को तकलीफ दी गई। और यही वजह है कि रावी ये कहता है कि जब इमाम अलैहिस्सलाम को खून की कै आई तो रावी कहता है मैंने देखा जिगर के टुकड़े कट के दस्त में गिर चुके और इमाम का एक ही नारा था, या जवाब या तकी या मोहम्मद। मालूम नहीं होता था कि नाना रसूल को बुला रहे हैं या अपने बेटे मोहम्मद जवाब को बुला रहे हैं। जज़ाकल्लाह। इधर मेरे अजीजों, इमाम आए हैं और इमाम का वक्त आखिर आया। इमाम मोहम्मद फकीर जवाब तशरीफ लाए। उन्होंने अपने दस्त मुबारक से गुस्ल किया, खुद कफन पहनाया और दफन किया। इमाम के असहाब ने मुशायअत की है जनाजे की, मगर मुझे एक जनाजा ऐसा याद आ गया कि जो पुले बगदाद पे पड़ा और चंद मजदूर लाश अजहर को उठा के ले गए। और महमूद नामी आहनगर कहता है कि मैंने आलम ख्वाब में रसूल को देखा जो ये कहते फिरते थे, महमूद तू लोहे का काम करता है ना तो पुले बगदाद पे जा मेरे बेटे के जंजीर का। सिवाय मोहम्मद की आपको किसी वक्त में न रुलाए। आपने देखा कि मेरे इमाम हैं तो गरीब और हो रहा था, मगर मेरे मौला आपका जनाजा मजदूर तो नहीं उठाया। अल्लाह अकबर। आपके जंजीर तो नहीं थे कि जो बाद में काटे गए हो। अल्लाह अकबर। पूरे बगदाद में तो आपका जनाजा नहीं पड़ा, बेटा आया है और बेटे ने आके दफना दिया है। मेरे अजीजों, मैं फिर भी कहूंगा है मेरे मौला मूसा काज़िम, आपकी किस्मत भी अच्छी थी कि आपका जनाजा दफन तो हो गए। हारून के करीबी रिश्तेदार ने अपना कीमती कफन दिया जो उसने अपने लिए खरीद रखा था। आपका जनाजा जल्दी दफन तो हो गया। मैं कुर्बान जाऊं हजरत हसन पर कि जिनके जनाजे में 70 खरीद रखा। अल्लाह अकबर। और फिर मैं कहूंगा मेरे मौला हसन, आपके जनाजे में 70 तीर लगा मगर आपके तीर निकल तो गए। कौन है जो हुसैन की मजलूमियत का मुकाबला करे? एक लाश पड़ी थी और बहन मदीना का रुख करके कहती थी नाना आपका जनाजा तो फरिश्तों ने पढ़ा था और ये आपका हुसैन। बाबा की खिदमत में आते रहे, बाबा मुझे भी
बाबा मुझे भी मकसद में जाने की इजाजत है। मैं नहीं जानता कि 18 बरस की खड़ियल जवान अली अकबर की कैफियत अब से पहले तक क्या थी, क्योंकि जो अपने जैसे बराबर के भाइयों के लाशें उठा के कासिम के जिस्म के टुकड़े आ चुके हों और मोहम्मद के जनाजे आ चुके हों, असहाब व अंसार के लाशें रखे हुए हों, उसके बाद अली अकबर की कैफियत क्या थी मैं नहीं जानता। तारीख में ऐसे अल्फाज नहीं मिलते, मगर इतना जानता हूँ कि जब कोई न बचा, एक मर्तबा अश्किया की तरफ से आवाजें आने लगी, हुसैन अगर कोई और हो तो भेजो। जनाब अली अकबर इमाम के करीब आए, बाबा आप सुन रहे हैं, अश्किया सदा दे रहे हैं, बाबा अब तो इजाजत मिल जाए। इमाम बोले, अली अकबर मुझसे क्या इजाजत मांगते हो, पहले खैमे में जाओ, अपनी पालने वाले से इजाजत मांग लो, जिसने तुम्हें 18 बरस तक की अपनी पाला है, जरा उससे इजाजत लेकर के आओ। जनाब अली अकबर खैमे में दाखिल हुए, माँ के करीब आए, माँ से रुखसत हुए, सानिया ज़हरा के करीब आके बैठ गए। तो अम्मा आप आवाजें सुन रही हैं, अश्किया कह रहे हैं, हुसैन अगर कोई और हो तो भेजो। तो अम्मा खुदारा इजाजत दे दीजिए, मैं नहीं जानता कि सानिया ज़हरा ने किस तरह से अली अकबर को रुखसत किया है, मगर जब जनाब अली अकबर बाहर निकले हैं तो इमाम ने अपने हाथों से अली अकबर को सजा दिया। बाबा का अमामा रखा, रसूल का अमामा रखा, बाबा की रिदा दोष पर डाली है और फरस पर सवार किया है। फरस पर सवार करने के बाद खुदा हाफिज किया, जाओ मेरे लाल अली अकबर जाओ, अगर तुम जाना चाहते हो, तुम भी दाग़ मुबारकत देना चाहते हो तो मेरे लाल खुदा हाफिज। मगर जैसे ही अली अकबर चंद कदम आगे बढ़े, कानों में किसी के कदमों की आवाज आई, उनकी कोई पीछे चलता चला आ रहा है। मुड़े देखा ज़ईफ़ बाप कमर में चला आ रहा है, बात से उतर गए, बाबा आप तो मुझे रुखसत कर चुके थे। कहा लाल मैं तुम्हें रुखसत कर चुका था, बेटा से एक दरखास्त है, जब तक नरगे आजा में नक्श दिखाओ, अरे मुड़ मुड़ के अपनी सूरत दिखलाते जाना। इमाम बुलंद मकाम पर खड़े हो गए, अली अकबर मकसद की तरफ बढ़ रहे हैं, मगर जब तक इमाम नजर आते रहे मुड़ मुड़ के बाबा को सूरत दिखलाते रहे। जब हम शबी पैगंबर अरे खबरे बनी हासिल नरगे आजा में गिर गया और वो वक्त भी करीब आया कि जब सालिम के नेज़े की हनी सीने में चुभी, फरस से जमी की तरफ आए, आवाज की बाबा सलाम इमाम बढ़े, मगर चंद कदम बढ़ने के बाद बैठ गए, फिर उठे, आगे चंद कदम बढ़े, बैठ गए, कहते जाते हैं या अली, समझ में नहीं आता आज मजलूम करबला दस्ते नैनमा में अली अकबर को सदा दे रहे हैं या नजफ के बाबा को सदा दे रहे हैं। बाबा अरे वक्त मदद नुसरत है, कड़ियल जवान बेटे ने सदा दी है, इधर इमाम मक्तल की तरफ बढ़ना चाहते हैं। मैं कहूँगा हो अरे दस्ते नैनमा में बड़े सुकून से सो रहा है। जब तेरा लाल तुझसे जुदा हुआ था तो इमाम ने यही कहा था, भैया बात उनके शानों को पकड़ लो। अरे जवान बेटे की मैयत पर सही बाप नहीं जाया करते और अरे दस्ते नैनमा में सो रहा है, उठ जाओ, अली अकबर ने मक्तल से सजा दी है और समझे पैगंबर मक्तल की तरफ बढ़ रहा है और अरे इमाम के शानों को पकड़ ले, सीने अकबर में बर्छी का
पल अरे ज़ईफ़ बाप की तरफ से देखेगा मुमकिन है सदाए बुलाए अगर मौत ने मजबूर न किया होता तो आज सदाए अली अकबर पर अरे हम इमाम को न जाने देते इमाम बढ़े दश्ते नैनवा की तरफ बढ़े अली अकबर के करीब पहुंचे मगर ये कहते जा रहे थे बेटा अरे तुम्हारी जुदाई से दुनिया तारीफ हो गई है मेरे लाल दिखाई नहीं देता सदा दो इमाम बहसूरत अली अकबर के करीब पहुंचे जवान बेटा जलती हुई रेत पर दश्ते नैनवा में है दोनों हाथ सीने पर है इमाम मुतवज्जे हुए बेटा खैर तो है ये हाथ सीने पर क्यों है कहा बाबा अरे सीने में नज़दीकी टूट गई है सीने में नज़दीकी टूट गई है बहुत अजियत महसूस हो रही है इमाम ने आज सीने ऊपर चढ़ाई कानून को दस्ते करबला पे देखा अरे अभी चाहते थे कि नज़दीकी यानी पकड़ कर बाहर निकालूं उससे किसी ने आवाज दी अस्सलाम वालेकुम या अबा अब्दुल्लाह अस्सलाम वालेकुम या रसूलल्लाह इमाम बूढ़े आलम गुर्बत में मुझे कौन सलाम कर रहा है आने वाले ने हालत देखी गर्दन झुका के सिर्फ इतना कहा अना फरीद सुगरा अरे मैं सोगरा का कासिद हूँ मैं सोगरा लेकर आया हूँ इमाम ने खद सोगरा लिया चाकिया पहना चाहा बाबा आपने वादा किया था मैं जहाँ कयाम करूँगा अली अकबर को लेने के लिए भेजूंगा बाबा अली अकबर को कब भेजेंगे भैया अली अकबर को जल्द से जल्द हमें लेने के लिए भेजिए जैसे तहरीर पढ़ी खत सोगरा इमाम ने बंद किया सीने अकबर पे रखा खून का फव्वारा उछला कासिद सोगरा को दिया अरे जल्द से जल्द दस्ते नैनवा से निकल जा कहीं ऐसा न हो अरे असर का वक्त आ जाए और सदाए इस्तिगासा तेरे कानों तक पहुंच जाए कासिद सोगरा चला इमाम मुतवज्जे हुए नेज़े की अनी पकड़ी या अली कह के जोर लगाया अरे नेज़े की अनी के साथ जवान बेटे का कलेजा उलझा हुआ बाहर निकला जवान इस दुनिया से रुखसत हुआ इमाम ने अली अकबर को उठाया सीने से लगाया खैमे का रुख किया मगर अभी चंद कदम बढ़े थे चंद कदम बढ़ने के बाद फिर अली अकबर को जमीन करबला पे रख दिया रवायतों के मुताबिक फिर अली अकबर को उठाया चाहा के खैमे की तरफ लेकर चले अरे ज़ईफ़ बाप है जवा का लाशा किस तरह से उठे चंद कदम आगे बढ़े दस्ते नैनवा में अली अकबर को रख दिया खैमे का रुख किया ऐ बनी हाशिम के बच्चों अरे आओ ज़ईफ़ बाप को सहारा दो जवान का लाशा ज़ईफ़ Hussein, Hussein.
محسوس کیا کہ پیچھے آ رہا ہے. حسین نے مڑ کے دیکھا, کہا کون؟ کہا میں مولا کا غلام ہلال. کہا ہلال میرے پیچھے کیوں آ گئے؟ کہ مولا گستاخی ہو گئی, لیکن کیا کروں دل میرا نہیں مانا. جب میں نے دیکھا کہ آپ دشمنوں کی طرف جا رہے ہیں تو میں آپ کے پیچھے پیچھے چلا آیا. حسین نے کہا ہلال اب آ گئے تو آ ہی جاؤ. ہلال کہتے ہیں حسین نے ہلال کے گلے میں باہیں ڈال دی جیسے ایک دوسرے دوست کے ڈال دیتا ہے. اے ہلال میں تو بوڑھا ہو چکا ہوں, اے ہلال تم تو بھی جوان ہو, اے ہلال یہاں پر آنے کے راستے بند ہیں, یہاں سے جانے کے راستے بند نہیں ہے. اے ہلال تم کیوں نہیں چلے جاتے؟ اے ہلال اگر تم رک بھی گئے جب بھی میں بچ نہ پاؤں گا یہ مجھے تلاش کر کے ذبح کر ڈالیں گے. ارے ہلال قدموں پہ گر پڑے, مولا کہاں تک ہاتھ مانگیے گا؟ ارے میری ماں میرے سوگ میں بیٹھے, اگر میں یہاں سے جانے کی بھی سوچوں اے مولا کہاں تک امتحان لیجیے گا؟ جزاکم ربکم خیر الجزاء. حسین نے کہا اچھا ہلال آؤ. یہ لے گئے ہلال کو. ہلال کہتے ہیں کہ جب مولا کے ساتھ جا رہا تھا تو جگہ جگہ پر مولا جو ہے پتھر اٹھا اٹھا کے پھینک رہے تھے, زمین کو صاف کر رہے تھے, ارے کاٹے دار جھاڑیاں ہٹا رہے تھے. ایک بار ہلال نے پوچھا اے مولا یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ ارے حسین نے کہا ہلال یہ وہ جگہیں ہیں جہاں پہ تم گرو گے, یہاں تمہارا لہو بہے گا, یہاں سر تمہارا جو ہے بدن سے جدا کیا جائے گا. اے ہلال میں جگہیں صاف کر رہا ہوں کہ میرے چاہنے والوں کو زحمت نہ ہو جب گھوڑے سے زمین پر آئے. اجرکم اللہ. ہاں چاہنے والوں, حسین کو چاہنے والوں کا خیال ہے, اپنا خیال نہیں. لائے حسین. ہلال کہتے ہیں اس کے بعد ہم واپس آئے اور دوسرا واقعہ آپ کی خدمت میں. حسین چلے گئے اس خیمے میں جہاں زینب کا خیمہ تھا. ہلال کہتے ہیں باہر بیٹھ گیا. بہن نے مسند بچھائی اور کہا بھیا 2 باتیں تم سے کرنا ہے. حسین نے کہا کہو بہن کیا بات ہے؟ کہا پہلی بات تو یہ ہے کہ آج شام سے کسی بیوی کی رونے کی آواز آ رہی ہے. وہ خیمے کے چاروں طرف جا کے کہتی ہے ہائے میری کمائی کل یہی تو لوٹی جائے گی, میرا بچہ یہی تو تباہ کیا جائے گا. اے بھیا آخر یہ کیسی آواز ہے؟ حسین نے کہا زینب ارے اماں کو نہ پہچانا, ارے یہ ہماری تمہاری ماں فاطمہ جنت چھوڑ کے آ گئی ہے. اجرکم اللہ. ہاں چاہنے والوں, حسین نے کہا اچھا زینب دوسری بات کیا ہے؟ زینب نے کہا بھیا کل بڑا دن ہے. اے بھیا فوجیں اکٹھا ہو رہی ہیں, آپ نے اپنے اصحاب کو آزما تو لیا ہے, اپنے دوستوں کو ٹیسٹ تو کر لیا ہے. حسین نے کہا ہاں زینب, یعنی زینب کا مقصد یہ تھا جیسے نانا کا ساتھ چھوڑ کے چلے گئے, جیسے بابا کا ساتھ چھوڑ کے چلے گئے. تاریخ بتاتی ہے ہلال بیٹھے باہر سن رہے تھے, چیخیں مار مار کے رونے لگے اے حبیب اے زہیر کہاں ہو, جلدی خیموں سے نکلو, شہزادی کو ہماری وفا پر یقین نہیں. ارے حبیب نکل آئے. کیا ہوا ہلال, کیا حملہ ہو گیا؟ کہاں نہیں, آؤ دیکھو شہزادی کو وفا پر ہماری اعتبار نہیں. حبیب آئے, زہیر آئے, مسلم نے اور سجا آئے, پکار کے کہا اے شہزادی زینب غلام حاضر ہے, تلواریں بڑھانا ہے, ابھی حکم کرے گردنوں کے پار ہو جائے. ایک بار زینب ارے خیمے کے در پہ آئی, ارے زینب کا سلام ہو تم کو اصحاب حسینی. ایک بار حبیب نے کہا اے بی بی اندر چلی جائیے, میں کہوں گا اے حبیب ابھی زینب سے دروازے تک آئی ہے, لیکن جب تم نہیں ہوگے زینب دیار بدیار. اجرکم اللہ. ہاں جانے والوں یہ عاشور کی شب ہے جس میں سارے واقعات ہو رہے ہیں. ہاں میں نے آپ سے بتایا کہ حسین کیسے کیسے سپاہی لائے تھے. ایک سپاہی اس میں سے 6 مہینے کا بچہ
جس کے مسائل میں آپ کے سامنے عرض کروں گا. علی اصغر جس کو ماں نے کس طریقے سے پالا تھا. علی اصغر آپ سنتے ہیں کہ ادھر حسین نے استغاثہ بلند کیا, علی اصغر نے اپنے کو جھولے سے گرا دیا. ہاں چاہنے والوں ایک واقعہ سن لو کہ علی اصغر کا اثر کیسے ہوتا ہے دلوں پر لوگوں کے. ایران میں طریقہ یہ ہے, آج تک بھی یہ طریقہ قائم ہے کہ زندہ شبیہ بنائی جاتی ہیں, یعنی وہاں پر عاشور کے روز زندہ شبی بنتے ہیں. ایک سال جب یہ بات شروع ہوئی, مجھے ایک بہت بڑے آیت اللہ جو ایران کے ہیں انہوں نے واقعہ مجھ سے بیان کیا کہ حرملہ بننے پر لوگ راضی ہو گئے. ارے شمر بننے پر لوگ راضی ہو گئے, حرملہ بننے پر کوئی راضی نہیں ہوتا تھا. تو لوگوں نے کیا کیا کہ گئے جا کے ایک قبائلی انسان کو کہ جو معاشرت سے واقف نہ تھا, جو سوسائٹی سے واقف نہیں تھا, ایک ایسے آدش پرست انسان کو لے کے آئے اور کہا تم کو صرف یہ کرنا ہے کہ یہ کہہ دینا کہ جب ایک شخص آئے گا چھوٹے بچے کو لیے ہوئے اور یہ کہے گا اسے پانی چاہیے, تم صرف یہ کہہ دینا کہ پانی تو اسے نہیں مل سکتا. خدا کی قسم جب وہ شخص لایا گیا جو تمدن سے نہ واقف, جو انسانیت سے نہ واقف, اور ادھر وہ شبی بنائی گئی کہ ادھر علی اصغر کی شبی بنا کے مانگا گیا, وہ آدمی گھبرا گیا, کہا گھبراؤ نہیں ابھی پانی لے کے آتا ہوں. ارے کیسا ظلم ہے, یہ مسلمان نہ تھا, یہ کیسے کلمہ گوتے کربلا میں جو علی اصغر کو پانی دینا نہیں چاہتے. اجرکم اللہ. ہاں چاہنے والوں آ گئی وہ منزل, علی اصغر کو لیے ہوئے حسین کھڑے ہیں. اگر تمہارے ذہن میں اگر یہ ہے کہ میں پانی پی لوں گا, میں علی اصغر کو زمین پر لٹائے دیتا ہوں, اور یہ کہا اے بیٹا جو میں کر سکتا تھا میں نے کر دیا, اب جو تم کر سکتے ہو تم کرو. تاریخ نے لکھا سوکھی بھی زبان سوکھے ہوئے ہونٹوں پر, ارے تلا تم برپا ہو گیا, بیٹے حسین حق پر ہے. یہ کیسا ظلم ہے. بس ادھر عمر صاحب نے کہا اینا اینا حرملہ. ارے حرملہ کہاں گیا, حرملہ ملعون آ گیا. ادھر حسین نے علی اصغر کو اٹھا لیا. اے بیٹا تمہاری پیاس کسی پر کوئی اثر نہیں کرتی. ابھی حسین جو ہے وہ چوم رہے تھے. اے ارباب عذاب حرملہ نے وہ کام کیا, سیدارا ارے 3 بھال کا تیر ایسا مارا کہ بچہ باپ کے ہاتھ میں منقلب ہو گیا. اجرکم اللہ. علی اصغر گزر گئے, لے کے آئے حسین. اے ارباب عذاب میں نے مقاتل میں دیکھا کہ جتنے لاشیں حسین لے کے آئے, ارے علی اکبر کا لاشا لے کے آئے, لا کے لاشے کو رکھ دیا. قاسم کا لاشا لے کے آئے, لا کے میت کو رکھ دیا. لیکن تدفق علی اصغر کے بارے میں پیدا ہوا. ارے 7 مرتبہ آگے انا للہ و انا الیہ راجعون. ارے کیسے کہے ماں سے کہ پانی پلا دے. اجرکم اللہ. لائے حسین, دھر رہی لی آواز, آخر آواز دی رباب, آپ اپنے بچے کو لے جاؤ. تاریخ بتاتی ہے ارے ماں سے پہلے بہن آ گئی, 4-5 سال کی بہن سکینہ. اے بابا ارے علی اصغر بھی پیاسا تھا, میں بھی پیاسی تھی. ارے علی اصغر کو پانی پلا لائے. ایک بار ابا کا دامن ہٹایا, سکینہ غش کھا کے گری, ماں آ گئی. امام نے پوچھا میں کون, کہا آپ سروروں والی ہے. اے باپ جو کہوں گے وہ مانو گی. کا بیشک تاجر حسین بہت شرمندہ ہے. علی اصغر کو لے گیا تھا, اب میت لے کے آیا ہے. ربا کچھ نہ کہہ سکی. آپ مثلوں کا یونہر کیا تیرے ایسے بچے بھی تباہ ہوتے ہیں. اجرکم اللہ. ہاں چاہنے والوں یہ
یہ قربانی ایسی تھی حسین کی جو دشمن بھی کہنے لگے بے شک ہم غلطی پر ہے، حسین حق کے اوپر ہے۔ اے چاہنے والوں، اب یہ انوکھی میت دفن ہو رہی ہے جس میں میت میں باپ جو ہے وہ ہاتھوں پر میت لیے وہاں پیچھے پیچھے خیمے کے پیچھے آئے، ارے تلوار سے قبر کھولی، علی ازور کو دفن کیا۔ حسین رونے لگے، رباب نے کہا اے میرے والد، میں نے اس لیے برداشت کیا کہ آپ کی آنکھوں میں آنسو نہیں دیکھ سکتی۔ اجرکم اللہ، بس آخری فقرات۔ اے چاہنے والوں، تاریخ میں کچھ لوگ یہ لکھتے ہیں کہ حرملہ علی اصغر کو ارے شہید نہیں کرنا چاہتا تھا، لیکن ایک سوال میں کرتا ہوں، بہت روئیں گے آپ، میں کہتا ہوں کہ جب شہداء کے سر نوکے نیزہ پر بلند کیے گئے، ارے حسین تو علی اصغر کو دفن کر چکے تھے، ان کا سر ایک چھوٹا سا نوکے نیزہ پہ کیسے آیا؟ اس کا مقصد یہ ہے قتل حسین کے بعد ارے دادیاں نہ لے کے برسیاں لے کے زمین کھودنا شروع کی، اور ایک بار 6 مہینے کی میت ارے دادیانے میں آ گئی، علی ازور کا سر کاٹا، نیزے پر بلند کیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ قضائه وتسليما يا رب العالمين ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم واقم الصلاه
زمین کربلا لو چلے مقتل تو یہ کہتی ہوئی میرا باپ لو چلے مقتل کو یہ کہتی ہوئی میرا باپ چلے مقتل تو یہ کہتی ہوئی میرا باپ لو چلے مقتل کو یہ کہتی ہوئی میرا باپ مجھ کو اصغر نے پکارا ہے زمین کربلا اس کو قیدیوں نے مارا ہے زمین کربلا بابو پیری میں اٹھاتا ہے جوان بیٹے کی لاش بابو پیری میں اٹھاتا ہے جوان بیٹے کی لاش بابو پیری میں اٹھاتا ہے جوان بیٹے کی لاش باپ تیری میں اٹھاتا ہے جوان بیٹے کی لاش ذرا بڑھ کر سہارا ہے زمین کربلا اس کو قیدیوں نے مارا ہے زمین کربلا دیکھنا تربت میں اصغر کا ذرا رکھنا خیال 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 ہمارے گھر کا ہے دلارا ہے زمین کربلا اس کو قیدیوں نے مارا ہے زمین کربلا آ جاؤ آ جاؤ ماں ڈھونڈ رہی ہے کب سے اصغر آ جاؤ آ جاؤ ماں ڈھونڈ رہی ہے کب سے اصغر آ جاؤ آ جاؤ ماں ڈھونڈ رہی ہے کب سے اصغر آ جاؤ آ جاؤ چھایا ہے ہر سمت اندھیرا دل بر آ جاؤ ماں ڈھونڈ رہی ہے کب سے اصغر آ جاؤ آ جاؤ تم سے بچھڑ کر دل بر میرے 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 تڑپوں گے میں شام سویرے تم سے بچھڑ کر دل بر میرے
تڑپوں گی میں شام سویرے سجیے گی ماں بن تیرے آ جاؤ اصغر آ جاؤ ماں ڈھونڈ رہی ہے کب سے اصغر آ جاؤ بھوکا عالم گھور اندھیرا بھوکا عالم گھور اندھیرا سونے جنگل میں ہے بسیرا بھوکا عالم گھور اندھیرا سونے جنگل میں ہے بسیرا چھٹتا ہے دام خوف سے میرا پھیلے ہیں ہر سمت ستم گر آ جاؤ ماں ڈھونڈ رہی ہے کب سے اصغر آ جاؤ خشک گلا ہوگا میرے جانی خشک گلا ہوگا میرے جانی لاؤ پلا لاؤ تمہیں پانی خشک گلا ہوگا میرے جانی لاؤ پلا لاؤ تمہیں پانی کچھ تو بتا دو کچھ تو نشانی جاتی ہوں میں کھو کر در در آ جاؤ ماں ڈھونڈ رہی ہے کب سے اصغر آ جاؤ آ جا میرے راج دلارے آ جا میرے راج دلارے آ میری آنکھوں کے تارے آ جا میرے راج دلارے آ میری آنکھوں کے تارے کیا مارو رو کے پکارے ایسے جیو گی تم سے بچھڑ کر آ جاؤ ماں ڈھونڈ رہی ہے کب سے اصغر آ جاؤ کب سے سنا ہے فکر سوا ہے کب سے سنا ہے فکر سوا ہے گلے میں تیر جفا ہے کب سے سنا ہے فکر سوا ہے ننھے گلے میں تیر جفا ہے دل کو ایک دھاگا سا لگا ہے چلتا ہے دل پر میرے خنجر آ جاؤ ماں ڈھونڈ رہی ہے کب سے اصغر آ جاؤ ڈھونڈ رہی ہوں کب سے رو ڈھونڈ رہی ہوں کب سے رو چین سے مقتل میں سوتے ہو ڈھونڈ رہی ہوں کب سے مقتل میں سوتے ہو گھر سو گے ماں کی صورت کو جاتی ہوں میں
दुलारे आजा मेरे राज दुलारे मेरी आंखों के तारे आजा मेरे राज दुलारे आजा मेरी आंखों के तारे दुखिया मारो रो के पुकारे ऐसे जियोगी तुमसे बिछड़ कर आ जाओ ढूंढ रही है कब से आ जाओ कुछ को गला होगा मेरे जानी कुछ गला होगा मेरे जानी कुछ गला होगा मेरे जानी कुछ गला होगा मेरे जानी आओ पिलाना हूँ तुम्हें पानी कुछ गला होगा मेरे जानी आओ पिलाना हूँ तुम्हें पानी कुछ तो बता दो कुछ तो निशानी खाती हूँ मैं ठोकर दर दर आ जाओ ढूंढ रही है कब से असवा आ जाओ और इससे सिवा रहे ये मातम सदा रहे और इससे सिवा रहे ये मातम सदा रहे और इससे सिवा रहे ये मातम सदा रहे और इससे सिवा रहे ये परिचय अदा ऐसी बुते नबी ता महशर बिछा रहे ये मातम सदा रहे और इससे सिवा रहे ये मातम सदा रहे और इससे सिवा रहे कितनी उठे जुल्मत की घटा उठे जुल्मत की घटा कितनी उठे जुल्मत की घटा कितनी उठे जुल्मत की घटा ओ कितनी तारीख फिजा कितनी तारीख फिजा कुछने नहीं पाए शम अदा कितने ही उठे तूफान मगर रोशन ये दिया रहे ये मातम सदा रहे और इससे सिवा रहे ये मातम सदा रहे और इससे सिवा रहे एक नस्ल हटे
नस्ल बढ़े, एक नस्ल हटे, नस्ल बढ़े, एक नस्ल हटे, एक नस्ल बढ़े, एक नस्ल हटे, एक नस्ल बढ़े, एक क्षमा बुझे, एक क्षमा जले, एक क्षमा बुझे, एक क्षमा जले, शबीर का मातम होता रहे, नस्लन बादे नस्लन यूं ही जारी सिलसिला रहे, ये मातम सदा रहे और इसे सिवा रहे, ये मातम सदा रहे और इसे सिवा रहे, गम खारिश है अबरार है, 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 बातिल के लिए तलवार है, बातिल के लिए तलवार है, तारीख का वो किरदार है, मर सकते हैं मिट सकते नहीं, ज़हनों में डरा रहे, ये मातम सदा रहे और इसे सिवा रहे, ये मातम सदा रहे और इसे सिवा रहे, हम पलते रहे तूफानों में, 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 बहते रहे खून की धारों में, बहते रहे खून की धारों में, सुनवाए गए दीवारों में, खुद मिट गए पानी या जुल्म मगर हम पहले अदा रहे, ये मातम सदा रहे और इसे सिवा रहे, ये मातम सदा रहे और इसे सिवा रहे, खूने दिल से अहले अदा, 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 हर मोड़ से धाबा कर वो भला, हर मोड़ से धाबा कर वो भला, रोशन रखो एक एक जरा, हर आने वाले हुर के लिए ये रास्ता खुला रहे, ये मातम सदा रहे और इसे सिवा रहे, ये मातम सदा रहे और इसे सिवा रहे, सूखे हुए लावल बिन की सदा, 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 तारीख भुला सकती है भला, तारीख भुला सकती है भला, क्या आलम गुरबत है बखुदा, है कौन सितम सह कर इतने राज़ी बारदा रहे, ये मातम सदा रहे और इसे सिवा रहे, ये मातम सदा रहे और इसे सिवा रहे, कुछ कहते थे अकबर न रहे, अकबर न रहे, कहते थे अकबर
کہ میرے چادر نہ رہے شبیر کا سر ہو کل سے جدا جینے مصطفیٰ رہے یہ ماتم سدا رہے اور ایک سے سوا رہے یہ ماتم سدا رہے اور ایک سے سوا رہے ایک غم کی ایک درد کی کہانی اکبر کی شبیہ پیمبر اکبر شبیہ پیمبر اکبر سے بابا میدان شبیہ پیمبر اکبر شبیہ پیمبر اکبر سے بابا میدان شبیہ پیمبر اکبر شبیہ پیمبر اکبر سے بابا میدان شبیہ پیمبر اکبر شبیہ پیمبر اکبر سے بابا میدان پیمبر